گایا زہری اور باطنی علم بھر دیا، علم لدنی، علم زہری، علم باطنی سرکار نے سینے سے لگا کے بھر دیا، اس لیے اب سینہ بسینہ علم آ رہا ہے۔ خیر تو جب زین العابدین کو اس نے کہا یہ بچ گیا کوئی گل نہیں، اس سے بھی قتل کر دو، ایک ملعون اس نے تلوار نکالی، آگے بڑھا، 7 خیمے سے آواز دی، خبردار اگر اس کے پاس بھی تو تلوار لے گیا تو ابھی قیامت برپا کر دوں گی۔ تو شمر نے کہا مجھے علی المرتضیٰ کی آواز آ رہی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا سرکار یہ علی المرتضیٰ تو نہیں ہے، ان کی شہزادی ہے، آقا حسین شہزادہ کونین کی ہمشیر ہے، عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رک جاؤ، اگر تلوار اس کے پاس بھی گئی حضرت زین العابدین کے پاس تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی، مت جانا، کیونکہ اس کی آواز میں ایسی لرز ہے اور ایسی طاقت ہے کہ ابھی خدا ان کی ایک ہی پکار سے قیامت برپا کر دے گا، خبردار کوئی آگے نہ جائے۔ پیچھے ہٹے اور ابھی عصر سے اوپر ٹائم یہی تھا، تو سب سے پہلے خیموں میں ایک عورت پہنچی ہے، اس کا شوہر بھی جنتی، اس کی وہ خود بھی عورت بھی بیوی بھی جنتی، حر بھی جنتی، حر کی بیوی بھی جنتی، وہ صبح سے بھاگی ہوئی ہے کوفے سے کہ میں پانی لے کر چلوں۔ جب اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی اس نے ایک مٹکا اپنے سر پر رکھ لیا اور بھاگے، کہیں آخر عورت ہے، کہیں تھک جاتی بیٹھ جاتی، کہیں چل پڑتی، کہیں بیٹھ جاتی، کہیں چل پڑتی، کہیں بھاگ پڑتی، یعنی کہ وہ صبح سے بھاگی ہوئی، صبح سے چلی ہوئی، شام کے وقت خیموں میں پہنچی۔ اور ایک راوی لکھتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی نا، ایک بچی تھی جس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی، تو ایک راوی لکھتا ہے کہ بھاگ کر گیا ایک شخص، وہ بجھایا اس نے اور کہنے لگا اے بچی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں حسین کی بیٹی ہوں، سکینہ ہوں۔ یعنی اتنا ملعونوں نے، موذیوں نے، لعنتی لوگوں نے، یزیدی لشکر نے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور وہ پہنچی جب پانی لے کر خیموں میں، تمام بچے بڑے اور بیویاں تمام کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے العطش ماء، العطش ماء، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ جب وہ لے کر آئی حضرت حر کی بیوی پانی، تو حضرت زینب صلوات اللہ علیہا علیہ السلام آپ نے فرمایا بھئی جو میرے نانا پاک کی حدیث ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اسے پہلے پلایا جائے پانی، جو سب سے چھوٹا ہے وہ پہلے آ جائے۔ حضرت شہر بانو آقا حسین شہزادہ کونین کے حرم آپ رو پڑے، درد بھری آہیں اور چیخ نکل گئی، تو تمام نے دیکھا اما سب سے چھوٹا تو میرا اصغر تھا جس نے 3 نوکوں والا تیر اپنے حلق میں اپنے نانا کی خاطر، دین کی خاطر اسے لگا ہے۔ تو تمام قرآن پھر مچ گیا، تو تمام کو حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے پانی پلایا اور تمام نے آگے برتن کیا، آپ ڈالتی گئیں، آپ خود پلاتی گئیں، وہ تمام نے پیا اور رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو جو باہر لاشیں وغیرہ تابوت مبارک جس میں ہر مبارک پڑے تھے، میں نے پڑھا ہے کہ خدا کی قسم اس کے ارد گرد پہرا شیر دے رہے تھے کہ کوئی موذی چیز نزدیک نہ آ جائے، ببر نر شیر وہ پہرا دے رہے تھے، اور خیموں کے بھی ارد گرد کہ کوئی ایسا شخص رات کو حملہ نہ کر دے۔ یہ ایسے ملعون لوگ کہتے ہیں کہ یوں کیا، غلط ہے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ پردے داروں کے پاس چلا جائے۔ شیروں نے وہ جو جسم مبارک تھے ادھر بھی پہرا دیا اور جو خیمے تھے ادھر بھی پہرا دیا۔ اور جب دن ہوا، شمر نے حضرت زین العابدین عابد سجاد کو ہاتھ کڑیاں لگائیں، پاؤں میں بیڑیاں لگائیں اور اوپر اونٹ کے بٹھایا، اس کو پلان نہیں تھی اور اور کوئی ساز وغیرہ نہیں تھا، ننگا اونٹ تھا، اسے اوپر بٹھا دیا اور بی بی پاک اور جتنے بھی وہ نفوذ قدس یا بچے یا بچیاں ہیں تمام کو ساتھ لیتا کوفے پہنچے۔ جب کوفے پہنچے تو کوفے والوں کو بھی یہ زیادہ نہیں پتہ تھا، وہ یہی کوفے والوں کو بھی یہی کہا ہوا تھا زیادہ تر کہ کوئی باغی حسین نعوذ باللہ عرفہ کفر کفنا باشد۔ اور جب وہاں پہنچے تو ایک خاتون کو پتہ چلا یہ قافلہ آیا ہے، وہ جلدی بھاگی، اس نے وہ کافی روٹیاں پکا کر وہ لے کر آئی کہ ہم اس کو دیں اور صدقہ ہو جائے گا، جو آئے ہیں قافلہ وغیرہ ان کو ہم دیتے ہیں، وہ کھا پی لیں گے۔ جب وہ خاتون بوڑھیا تھی وہ پہنچی تو ایک خاتون کے پاس پہنچی جو سب کی کمان کر رہی تھی، سب سے زیادہ
ایج والی تھی، اس کے پاس وہ گئی اور جب پہنچی تو آگے جو وہ بی بی پاک ہے اس نے پہچان لیا یہ کون عورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کس کا قافلہ ہے اور تم لوگ کون ہو؟ آپ نے فرمایا بی بی تو فضا ہے؟ ہاں ہاں میں فضا ہاں۔ آمد تو مدینے رہی ہو سکا؟ میں مدینے میں حضرت علی المرتضیٰ کے غلامہ ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کی مرید ہوں، ان کی نوکرانی ہوں، ان کو میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر دیا کرتی تھی، روٹیاں پکا کر دیا کرتی تھی، وہ کھاتے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا پھر آپ نے کوئی سرکار کی صاحبزادے یا صاحبزادیاں بھی تھیں؟ ہاں ہاں میں حضرت حسن مجتبیٰ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، چھوٹے امام حسین شہزادہ کونین ہیں، اور ایک آپ کی بیٹی تھی جو حضرت علی المرتضیٰ اپنے سینے سے لگائے رکھے تھے، اور جب بھی باہر جاتے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتے۔ تو اماں فضا، اے بی بی فضا تو نے پہچانا نہیں؟ وہ کہنے لگی کیا کہنا چاہتی ہے خاتون، اے بی بی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو پھر میں وہ زینب ہوں۔ جب یوں کہا تو وہ بی بی نے دیکھا اس کے جو حواس ہیں وہ اڑ گئے، بی بی علی مرتضیٰ کی شہزادی، اور اس حال میں اسی وقت وہ دیکھتی رہی، اس کا منہ کھل گیا، دیکھتی رہی، اس کی چیخ نکلی، وہی روح پرواز ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی کہ اگر کفر والے تھے تو ایمان والے بھی تھے، اگر ملعون تھے تو اچھے بھی لوگ تھے، اگر کافر تھے تو ایمان والے بھی تھے۔ اس کی چیخ نکلی، روح پرواز ہو گئی۔ 1,00,000 درود اس کی روح کو ہم ملا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو جو محبت کرنے والے ہیں اس کو یہاں بھی سکون ہے اور وہاں بھی سکون ہے۔ آقا حسین شہزادہ کونین کا قافلہ وہاں، وہ شمر نے کہا بھائی چلو اب دمشق چلتے ہیں، ان کو لے کر کمان شمر کو دی، لے کر چلے۔ وہ راستہ جو دمشق کو جاتا ہے اس راستے پہ چلتے چلتے منزل بہ منزل رات کو پڑاؤ کرتے ہیں، دن کو سفر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہمیں لوٹ نہ لے۔ تو اچانک دیکھا نا تو حضرت امام حسین شہزادہ کونین آپ کا سر اقدس سامنے آیا، تو حضرت زین العابدین ہاتھ میں بیڑیاں تھیں نا، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، تو اچانک سر اقدس سامنے آیا تو آپ ہاتھ سلام کرنے لگے، تو ہاتھ اوپر نہ آیا۔ تو آپ نے عرض کیا ابا جی مجھے معاف کرنا، مجھے ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو سر اقدس سے آواز آئی اے زین العابدین ہم دیکھ رہے ہیں، اور سر اقدس جتنے بھی شہید ہوئے تھے ان کے تمام، ایک شخص کے پاس نیزہ ہوتا تھا اس کے اوپر وہ سر اقدس لگا دیتے تھے، یعنی کہ جتنے سر تھے 72 سر تھے اور 72 نیزے 72 آدمیوں کے ہاتھ میں تھے۔ حضرت زین العابدین عابد سجاد کو انہوں نے ہاتھ کڑیاں اور بیڑی لگائی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے منزل بہ منزل چلتے 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 ایک ایسا مقام آیا، ایک شخص اس کے علاقے سے گزرے، اس نے کہا بھائی یہ کون سا قافلہ ہے، تم لوگ کون ہو، یہ اتنے سر نیزوں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ اسی کا مسلمان ہو؟ ہاں ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان تو یہ سر کن کے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ سر آقا حسین پاک کا ہے۔ اس نے کہا وہ حسین وہ تو نہیں جو ابن علی ہے، ابن رسول اللہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ بدبختو اپنے نبی کی آل کے سر لے جا رہے ہو، جلدی جلدی میرے علاقے سے نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں، نکل جاؤ۔ جلدی جلدی وہاں سے بھگا دیا۔ امام حسین شہزادہ کونین کے سر اقدس سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے اور ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، لوگ سنتے جا رہے ہیں، تمام دیکھ رہے ہیں، جس علاقے پہ پہنچتے ہیں، جس راستے سے جاتے ہیں تو سر اقدس سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ واہ واہ آقا حسین، وہ سر جس کا وہ ایسے ہستی ہیں جن کے سر اقدس سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، وجود ساتھ نہیں ہے، سر اقدس سے بھی قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ چلتے چلتے منزل